السلام علیکم ناظرین، تاریخ کے آنے میں پروگرام لے کر جبران بشیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم اگلا پروگرام کریں گے کہ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ گئے اور کوفہ پہنچ کر ابن عروہ کے مکان پہ گئے تو جب اس کے عروہ کے بیٹے ہانی نے انہیں دیکھا اور بہت برا عجیب سا منہ بنایا اور کہا کہ تم کیا مصیبت لے کر میرے گھر میں آ گئے ہو۔ تو منع نہیں کر سکے، عربوں کا رواج تھا کہ مہمان آ جائے تو آپ اس کو کبھی بھی منع نہیں کر سکتے، تو انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو منع نہیں کیا اور اپنے مکان میں لے گئے۔ وہاں لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل آ چکے ہیں، تو 18,000 لوگوں نے بیک وقت بیعت کی حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر، اور یہ بتایا کہ ہم سب لوگ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کے لیے تیار ہیں۔ تو جب اس بات کا علم ابن زیاد کو ہوا تو وہ خود تو نہیں آیا، کیونکہ اس کے باپ کے ابن عروہ کے اس کے باپ کے اوپر کچھ احسانات تھے جو اس کو ابن زیاد کو یاد تھے، اور شرمندگی کی وجہ سے وہ یہاں نہیں آیا، اور اس نے اس کو بلاوا بھیجا اور بلا کر کہا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو۔ تو انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، اور جب وہ گھر واپس آئے تو انہوں نے لوگوں کو بلا کر معاملہ بتایا، لوگ منتشر ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا اور کچھ مزاحمت کی، جس کی بنا پر ابن زیاد نے لوگوں کو منتشر کیا اور کچھ سمجھایا، لوگ گھروں کو چلے گئے، اور موقع پا کر صبح 8 ذی الحجہ کو حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا، اور جس شخص نے گرفتار کیا اور جس کو اس کا وہ ہیڈ بنایا تو اس کا نام تھا محمد بن اشت۔ یہ محمد بن اشت جناب مسلم کے گھرانے کے لیے اجنبی نہیں تھے، ان کے والد اشت بن قیس حضرت علی کے بہت نمایاں ساتھیوں میں رہے، یہ جنگ صفین کے ساتھیوں میں تھے، تو اس کے بعد ان کے اختلافات کیا ہوئے یہ ایک الگ چیز ہے۔ جب انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور ان کو بھی یقین نہیں تھا کہ یہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، بہرحال جب ابن زیاد کے سری اور حکم اعظم کے آگے وہ لوگ اپنا قبلہ بدلنے پر تیار ہو گئے، جنہوں نے حضرت حسین کو کوفے کی دعوت بھیجی تھی، تو محمد بن اشد تو پہلے ہی کنارے پر کھڑے تھے، انہیں حکم ہوا تو مسلم بن عقیل کی گرفتاری کا فریضہ ادا کرو، تو انہیں بہت مشکل ہوا مگر انہوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ روایت میں ہے کہ گرفتاری کے بعد جب لے جا رہے تھے تو حضرت مسلم بن عقیل رونے لگے، تو محمد بن اشد کو تعجب ہوا اور انہوں نے کہا اتنے بڑے مشن کا آدمی روئے جا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ رونا اپنے لیے نہیں ہے، حسین اور اس کے قافلے کے لیے ہے، جو آج ہی میرے خط کی بنا پر مکے سے چل رہے ہوں گے، تم اگر احسان کر سکو تو اتنا ضرور کر دینا کہ انہیں میرے واقعہ کی اطلاع کرا دو تاکہ وہ اب ادھر کا ارادہ ختم کر دیں۔ روایت ہے کہ مطابق محمد بن اشد نے اس کا وعدہ کر لیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے پیغام کو پہنچنے میں تو کافی وقت لگنا تھا۔ جب حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے نکلے تو ان کی ملاقات فرزدق نامی ایک شخص سے ہوئی، تو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرزدق سے پوچھا کہ اپنے پیچھے یعنی عراق میں کیا حال چھوڑ کر آئے ہو؟ تو فرزدق نے جواب دیا دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ، اور قضات قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس پر آپ نے فرمایا سچ کہتے ہو، اور وہاں سے آپ رخصت ہو گئے۔ حضرت امام حسین کا قافلہ کوفے کی طرف سرگرم تھا۔ مسلم بن عقیل کا خط ملنے کے بعد وہاں کے حالات میں بہت تبدیلی ہوئی تھی، مثلا خود جناب حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کو دی جانے والی سزائے موت، اور اس کا کوئی علم کسی کو کسی ذریعے سے نہیں ہوا تھا، یعنی کہ حضرت مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا، اور جس کے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے ہانی بن عروہ کے، اور اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔
راہ میں ایک منزل آتی ہے اور زبالہ وہاں پہ آپ نے پڑاؤ کیا جہاں سے کوفہ سے وہ زیادہ دور نہیں بتایا جاتا. اس منزل پر آپ کو وہ قاصد ملا جسے کوفے سے محمد بن اشت نے مسلم بن عقیل کی وصیت کے مطابق ان کا پیغام دے کر بھیجا تھا. خط کا متن یہ تھا کہ میں یہاں گرفتار ہو چکا ہوں، آپ شاید چل بھی نہ پائیں کہ میرا قتل ہو جائے، پس آپ جہاں بھی یہ پیغام پائیں لوٹ جائیں. کوفہ والوں کا بھروسہ نہ کریں، ان لوگوں نے آپ سے بھی جھوٹ بولا تھا اور مجھ سے بھی جھوٹ بولا تھا، اور یہ تو آپ کے والد کے وہ ساتھی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ موت یا قتل کی تمنا کرنے لگے تھے. تو ناظرین، آج کا یہ پروگرام ختم ہوا. اگلے پروگرام میں حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اگلی منزل کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کے بعد ان کی آگے منزل کون سی ہوئی اور انہوں نے کیا ڈیسیژن لیا اور آگے ان کو کس نے روکا. تو اس کے لیے اجازت. اللہ حافظ.